تو کیا اصل تو میرے محترم بزرگ دوستو اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور حالات آئے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، اور یہ امتحانات ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی دو طرح سے آزمائش ہوتی ہیں، دو طرح سے امتحان لیتے ہیں۔ ایک تو نعمتیں دے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو نعمتوں میں مجھے یاد رکھتا ہے، یہ مجھے بھول جاتا ہے۔ کہ جب مسلمان نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور پھر کوئی اس پر مصیبت آتی ہے اور اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں مانوس آوازیں پہلے بھی آتی تھی، اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مدد فرما۔ اور اگر نعمتوں میں اللہ کو بھولتا ہے اور پھر کوئی مصیبت آتی ہے پھر دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ غیر مانوس آوازیں پہلے تو نہیں آتی تھی۔ تو ایک تو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اور دوسرے حالات دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھو یہ حالات میں میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں، یہ کمزور ایمان والے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ وہ حالات کا مقابلہ کہ جب حالات کا مقابلہ حالات سے کریں گے تو حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے اس انجام اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ایسے آدمی آخر میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، پریشان ہو گئے کاروباری اعتبار سے، یہ دوسری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، کہ پریشان ہو گئے پھر آدمی خودکشی کر لیتا ہے پریشان ہو کر۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ ایک اور عذاب ہے۔ تو دو طریقے سے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی تو اس کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اتنا قحط پڑا۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے تو خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فرازت عطا فرمائی تھی اللہ نے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنا پورا قصہ سنایا، خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ مشورے میں بڑی خیر ہوتی ہے کہ آدمی کا کوئی بھی کام ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کہ جو مشورے سے کام کرتا ہے وہ نادم اور نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا راستہ نکالتے ہیں، صحیح رہبری کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مشورے والوں سے بھی جوڑنا ہے اور اپنے ہر کام کو مشورے سے کرنا ہے۔ جتنا مشورے پر رہیں گے، مشورے والوں کے ساتھ رہیں گے، اتنا ہی انشاءاللہ خیر پر رہیں گے۔ فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات آئی کہ ایک صحابی نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے، قحط سالی جہاں سے آئی، ہم اسی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے اور مصر سے کہ غلے منگا رہے ہیں، لیکن قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، بارش تو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کہاں کہ یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے چل رہا تھا کہ وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی بھی چیز سے حالات کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں ہر چیز کے اعتبار سے
اس وقت جتنی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری علاج سے لے لو یا کاروباری علاج سے لے لیں یا سفری اعتبار سے لے لیں، ڈاکٹری اعتبار سے لے لیں، کسی بھی اعتبار سے لے لیں، اس وقت جتنی چیزیں مہیا ہیں اور جتنی چیزیں موجود ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، ہر چیز کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے. لیکن اس وقت جتنی دنیا پریشان ہے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے ڈائریکٹ. اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے حالات نیچے آتے ہیں، فیصلے نیچے آتے ہیں. اگر اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی ایسے آتے ہیں جو انسان کو خوش کر دیتے ہیں. اور اگر اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے نیچے آتے ہیں وہ بھی ایسے آتے ہیں جو انسان کو ناگوار گزرتے ہیں، جسے سوغت ہے. تو اس لیے حالات کا تعلق دنیا کی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اس لیے میرا محترم بزرگ دوستو، آج جو چاروں طرف سے حالات امت پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے. اور یہ حالات آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ